اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انشقاق۔ سورۃ انشقاق مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 25 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 84 اور نزولی کے اعتبار سے 83 نمبر پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت۔ سورۃ انشقاق آیا 1۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت کے دن جو بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو پھٹنے کا حکم دے گا اور وہ پھٹ جائے گا۔ سورۃ انشقاق آیا 2۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، یعنی وہ اپنے رب کا حکم غور سے سنے گا، کان لگائے گا اور حکم کا منصر ہوگا، پھر پھٹنے کا حکم ہوگا اور پھٹ جائے گا۔ وَحُقَّتْ، اور یہی اس کا حق ہے، اور اس کا فرض یہی ہے کہ غور سے سنے اور حکم بجا لائے، کیونکہ وہ جس بادشاہ کی ملکیت میں ہے اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، اس سے فیصلوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آسمان کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے کا یقین ملتا ہے، سب اس کے ماتحت ہیں، کسی کو اس کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں۔ سورۃ انشقاق آیا 3۔ مدت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی مدت مد کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا ہے۔ اس دن جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور سارے سمندر خشک کر کے اس میں شامل کر دیے جائیں گے، جس سے زمین کا رقبہ 4 گنا بڑھ جائے گا۔ یہی زمین میدان حشر بن جائے گی، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین پیدا کر دے، جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ سورۃ ابراہیم۔ سورۃ انشقاق آیا 4۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی زمین اپنے خزانے اور مردے باہر نکال پھینکے گی۔ رب العزت نے فرمایا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ سورۃ زلزال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے پوشیدہ خزانے اگل دے گی اور سونے اور چاندی کے ستونوں کے مانند ہوں گے۔ قاتل آئے گا اور ان کو دیکھ کر کہے گا، افسوس صد افسوس، میں نے اسی کے لالچ میں فلاں کو قتل کیا۔ رشتے ناطے قطع کرنے والا آئے گا اور کہے گا، افسوس، میں نے اس کے لالچ میں توڑا تھا۔ چور آئے گا اور کہے گا، افسوس، اسی کے لالچ میں میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر وہ سب اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ سورۃ انشقاق آیا 5۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور یہی اس کا حق ہے۔ جو زمین کو برابر ہونے، پھیلنے اور اگلنے کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے گی، اور یہی اس کے لائق ہے۔ زمین کا حق یہی ہے کہ وہ رب کی سن کر اطاعت کرے۔ اس سے انسان کو یہ شعور دلایا گیا کہ انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ رب کی سنے اور اطاعت کرے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، اس کا مخاطب ہر انسان ہے۔ انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں کوشاں ہو، اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرتے ہو، بھلائی کے ذریعے سے یا برائی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی کہ ساری محنت اور دوڑ دھوپ کر کے تم جو اچھا یا برا عمل کرو گے، تم اپنے رب کے پاس چلے جاؤ گے، پھر ان اعمال کو اپنے سامنے پالو گے اور ان پر تمہیں پوری پوری جزا ملے گی۔ سورۃ انشقاق آیا 7۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، لہٰذا جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یعنی خوش نصیب مومن جن کو زندگی کے اعمال کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، یہ انسان کی خوش نصیبی اور کامیابی کا ثبوت ہوگا۔
سورہ انشقاق آیا 8 فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو جلد ہی ان سے آسان حساب لیا جائے گا جن کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس آدمی کا حساب ہوگا وہ عذاب میں ڈال دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کیا اللہ جل نے نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے حساب نہیں لیں گے آسان حساب۔ سورۃ انشقاق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب نہیں بلکہ یہ تو صرف پیشی ہے، قیامت کے دن جسے حساب مانگ لیا گیا وہ عذاب میں ڈال دیا گیا۔ رب العزت نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا سو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، یقیناً میں یقین رکھتا تھا بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، پھر وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ سورۃ انشقاق آیا 9 وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ مسرورا، خوش خوش، کیونکہ وہ عذاب سے بچ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے کر کے لوٹے گا۔ جنت کے گھر والوں میں حوریں، مومنوں کی عورتیں، نیک اولاد، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا۔ سورۃ انشقاق آیا 10 وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، مگر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ سورۃ الحاقہ۔ بائیں ہاتھ والوں کو جب ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھامنے کو کہا جائے گا تو ہاتھ پیچھے کر لیں گے، پھر پیچھے سے ہی اعمال نامہ انہیں دے دیا جائے گا۔ سورۃ انشقاق آیا 11 فسوف یدعو ثبورا، تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا، یعنی جب وہ برے اعمال جن سے اس نے توبہ نہیں کی اپنے اعمال میں پائے گا تو رسوائی اور ذلت سے موت کو پکارے گا۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملتے ہی اس کی چیخ و پکار شروع ہو جائے گی، وہ کہے گا میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ سورۃ انشقاق آیا 12 اور یصلیٰ سعیرا، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی تو اس میں خود ہی گر پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔